نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الحبیب الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، حاضرین جمعہ، رمضان المبارک کا آج پہلا جمعہ ہے اور گزشتہ جمعہ میں ہم نے استقبال رمضان کے تعلق سے ایک بڑی اہم حدیث رسول کا مطالعہ کیا تھا۔ اسی سلسلہ گفتگو کو آج بھی آگے بڑھایا جائے گا۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دراصل اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو عنایتیں، جو رحمتیں، جو برکتیں نازل فرمائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خصائص عطا فرمائے، ان خصائص میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ امت عطا فرمائی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن باقی انبیاء کرام کے مابین میں اپنی امت پر فخر کروں گا، اور اگلے انبیاء کرام کے مابین اس امت مرحومہ کا تذکرہ کیا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے جلیل القدر پیغمبر نے بھی بارگاہ خداوندی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت کو اپنے لیے مانگا اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کئی بار التجا کی کہ جب وہ امت اتنی عظیم امت ہے تو اے پروردگار وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ لیکن جب بھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی میں یہ دعا کی تو جواباً ارشاد فرمایا گیا کہ اے موسیٰ، وہ امت چونکہ میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حصہ ہے اس لیے تمہیں نہیں عطا کی جائے گی۔ تو چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ امت عطا فرمائی گئی تو اس امت کے بے شمار فضائل اور مناقب ہیں۔ ان فضائل اور مناقب میں سے ایک یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 آدمی وہ ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ صحیح بخاری نے اسے روایت کیا۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنتیوں کی صفیں جب لگیں گی، صف آرا ہوں گے، تو کل غالباً 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے اکثر صفیں میری امت کی ہوں گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اور بطور خاص جنت میں تم لوگوں کی کثرت دیکھ کر میں تم پر فخر کروں گا۔ تو اب چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد تھا تو رب کائنات نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس امت کو بخشنے کے لیے بے شمار ایسے وسائل، ایسے اسباب پیدا فرما دیے کہ ان وسائل اور اسباب کو آپ فالو کرتے جائیے اور اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی حاصل کرتے جائیے۔ انہی بخشش و مغفرت کے فضائل اسباب میں سے، بخشش و مغفرت کے انہی وسائل میں سے ایک بڑا وسیلہ رمضان المبارک ہے۔ رمضان المبارک میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے تو نظام الہی میں بڑے بڑے فیصلے کر دیے جاتے ہیں اور بڑے بڑے تغیرات، بڑی بڑی تبدیلیاں لائی جاتی ہیں، چینجز لائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کو آراستہ کر دیا جاتا ہے۔
جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان جو انسان کو گناہ پر آمادہ کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے، اس شیطان کو باضابطہ زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور اس طرح انسان کے گناہ کم کرنے کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، گناہوں سے بچنے کے بہت بڑے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ جنتی ماحول انسان کی زندگی میں 1 مہینے تک برپا کر دیا جاتا ہے، اور اس 1 مہینے میں پھر اس کو کیٹیگریکلی رب کائنات نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان پر تقسیم فرمایا کہ اس کے پہلے 10 دن رحمت اور بخشش کے، پھر 10 دن مغفرت کے، پھر 10 دن عتقم من النار، آخری 10 دن جہنم سے آزادی کے، اور پھر رمضان کی پہلی رات کے تعلق سے آپ حضرات سن چکے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب پہلی رات ہوتی ہے تو رب کائنات اس قوم کے اس قبلہ کے اہل، اس قبلہ کی طرف نماز پڑھنے والے یعنی مسلمانوں کو بخش دیتا ہے۔ اور جب آخری رات ہوتی ہے اس کے تعلق سے بھی حدیث پاک آ رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر روز رب کائنات بخشش اور مغفرت فرماتا ہے، اور جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو اس رات اتنے بے شمار گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بخش دیتا ہے جتنے پورے رمضان میں اللہ تعالیٰ نے بخشے تھے۔ تو اس طرح کی بے شمار فضیلتیں آئی ہیں رمضان المبارک کے تعلق سے، اور روزہ اور رمضان کا مقصود بھی یہ بیان کیا گیا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، روزے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے نفس کو کمزور کرو، وہ نفس جو گناہوں پر اکساتا ہے باضابطہ اس کو کچلو روزے کے ذریعے، بھوکا رکھ کر کے، پیاسا رکھ کر کے، اور رات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام اللیل کر کے اپنی راتوں کو بھی زندہ کرو۔ اس طرح تمہارا دن بھی گناہوں سے محفوظ ہو جائے گا، رات بھی گناہوں سے محفوظ ہو جائے گی، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہ رمضان کے بے شمار فضائل و مناقب ہیں۔ بہقی نے ایک حدیث پاک نقل کی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے تعلق سے فرماتے ہیں اعطیت امتی فی شہر رمضان خمسا لم یعطہن نبی قبل۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے رمضان کا مہینہ عطا کر کے میری امت کو 5 ایسی چیزیں عطا فرمائی کہ اس سے پہلے کسی نبی کو یہ چیزیں عطا نہیں فرمائی گئی، اور وہ 5 چیزیں رمضان میں عطا فرمائی گئی۔ رمضان کا مہینہ خداوند قدوس نے عطا فرمایا، روزے فرض کیے، قیام لیل کو تطوع قرار دیا، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ روزوں کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں رب کائنات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میری امت کو 5 ایسی خصوصیات عطا فرمائیں، 5 ایسے خصائص عطا فرمائے، لم یعطہن نبی قبلی، مجھ سے پہلے کسی نبی کو وہ 5 خصوصیات نہیں عطا کی گئیں۔ نمبر 1، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے پہلی خصوصیت کیا ہے؟ اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان نظر اللہ تعالی الیہم ومن نظر اللہ الیہ لم یعذبہ ابدا۔ سبحان اللہ، کس قدر عظیم خصوصیت ہے، کس قدر عظیم رحمت ہے رب کائنات کی کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے نظر اللہ تعالی الیہ، اللہ تعالیٰ میری امت کی طرف، میری امت کے لوگوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، نظر فرماتا ہے۔ اب رب کائنات کی نظر کیا ہے؟ ویسے تو رب کائنات، ہر شخص رب کائنات کی نگاہ میں ہے، وہ جسم اور جسمانیت سے پاک ہو کر ہر شخص کا مشاہدہ کر رہا ہے، چاہے انسان خلوت میں ہو چاہے انسان جلوت میں ہو، کہیں بھی رب کائنات کی نگاہ قدرت سے انسان پوشیدہ نہیں ہو سکتا، نگاہ قدرت سے اوجھل نہیں ہو سکتا۔ پھر اس حدیث کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کائنات اس دن نظر رحمت فرماتا ہے، خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت میری امت کے لوگوں کی طرف، میری امت کی طرف متوجہ ہوتی ہے رمضان کی پہلی رات۔ اور اس کے بعد فرمایا ومن نظر اللہ الیہ لم یعذبہ ابدا، اور جس شخص کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرما دیتا ہے لم یعذبہ ابدا، اس کو کبھی اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ یعنی رمضان کی پہلی رات میں رب کائنات میری امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف رب کائنات نظر رحمت فرما لیتا ہے، اس کی رحمت جس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، لم یعذبہ ابدا، اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دیتا۔ یہ پہلی خصوصیت۔ اما الثانیۃ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دوسری خصوصیت جو رمضان میں اللہ تعالیٰ میری امت کو عطا فرماتا ہے، وہ دوسری خصوصیت کیا ہے؟
فرمایا فَإِنَّ خَلُوفَ أَفْوَاهِهِمْ حِينَ يُمْسُونَ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ کہ جب آدھا روزہ نکل جاتا ہے، دن آدھا ہو جاتا ہے، حین یمسون جب دن اپنے آخری لمحات میں چلا جاتا ہے، تو اس زمانے میں تو کم، لیکن گرمی کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کا منہ سوکھ جاتا ہے روزے کی بنیاد پر۔ اب جب منہ سوکھ جاتا ہے، معدہ خالی ہوتا ہے، تو اس وقت باضابطہ منہ سے ایک بو آتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ رمضان میں جو آخری وقت میں بھوک اور پیاس کے ذریعے معدہ خالی ہونے کی وجہ سے روزہ دار کے منہ سے بو نکلتی ہے، رب کائنات کو وہ مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ اسے زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پسند فرما رہے، ایک منہ سے نکلنے والی بو کو رب کائنات اتنا پسند فرما رہا ہے، اب اس پورے جسم کو رب کائنات کتنا پسند فرماتا ہوگا۔ یہ دوسری خصوصیت تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اما الثالثۃ، تیسری خصوصیت یہ ہے فإن الملائکۃ تستغفر لهم فی کل یوم ولیلۃ، کہ اللہ تعالیٰ کی وہ نوری مخلوق جن کا کوئی گناہ نہیں ہے، جو معصوم ہیں، جن کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا ہے لا یعصون ما امر اللہ بہ، اللہ تعالیٰ جس کام کا حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی کبھی کرتے ہی نہیں۔ نوری مخلوق فرشتے، رب کائنات کی نوری مخلوق، وہ عظیم مخلوق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمائی ہے اور نظام الہی چلانے کے لیے تخلیق فرمائی ہے، فرشتوں کی کائنات۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ فرشتے تستغفر لهم فی کل یوم ولیلۃ، رمضان کی ہر رات اور رمضان کے ہر دن میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے میری امت کے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں۔ اور جب ایک بے گناہ مخلوق خدا کی بارگاہ میں کسی کی بخشش اور مغفرت کی دعا کرتی ہے تو اس کے دعا کے ٹالنے کے امکانات بڑے کم ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے بچوں کو ہم معصوم کہا کرتے ہیں۔ بچے معصوم ہوتے ہیں جب تک وہ عاقل بالغ نہ ہو جائیں، تب تک وہ مکلف نہیں ہیں اسلام کے احکام کے۔ جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں تب مکلف ہوتے ہیں، ان پر نماز فرض ہوتی ہے، روزہ فرض ہوتا ہے، اسلام کے دیگر احکام کے وہ مکلف ہوتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھار اگر کوئی عقل مند انسان ہے اپنے حق میں دعا کروانی ہوتی ہے تو بچوں سے کہتا ہے کہ میرے حق میں دعا کروائیں۔ مطلب کیا ہے؟ بڑے انسان بھی دعا کر سکتے ہیں، لیکن بچوں کی دعا میں کیا خصوصیت ہے؟ وہ خصوصیت یہ ہے کہ بچوں کے پاس چونکہ گناہ نہیں ہوتے، نامہ اعمال ان کا صاف ستھرا ہوتا ہے، ان کے پاس کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اب جب ایک بے گناہ مخلوق خدا کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے تو اس دعا کے ٹالے جانے کے امکانات بڑے کم ہوتے ہیں۔ تو جب بچوں کی دعا کا یہ عالم ہے تو یہاں تو رب کائنات کی وہ نوری مخلوق کہ جو بڑے ہو کر کے بھی، جو کسی زمانے میں بھی گناہ نہیں کرتے ہیں، بچے تو بڑے ہو کر کے گناہ کر سکتے ہیں، امکانات ہیں، لیکن فرشتے کسی زمانے میں بھی گناہ نہیں کرتے ہیں، تو رب کائنات کی وہ مخلوق جو بالکل بے گناہ اور گناہ سے پاک و صاف ہے وہ ہمارے حق میں دعا کرے گی تو رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کیوں نہیں ہوگی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تیسری خصوصیت یہ ہے کہ رمضان میں فرشتے میری امت کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اما الرابعۃ فإن اللہ تعالی یأمر جنتہ فیقول لها استعدی وتزینی لعبادی اوشکوا ان یستریحوا من تعب الدنیا الی داری وکرامتی۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالی جنت کو مخاطب کر کے کہتا ہے استعدی لعبادی، اے جنت میرے بندوں کے استقبال کے لیے تیار ہو جا، یعنی اس جنت کی ڈیکوریشن کر دی جائے، اس کو سجا دیا جائے۔ کیوں؟ میرے بندوں کے لیے۔ اور اس کی وجہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی اوشکوا ان یستریحوا من تعب الدنیا، ایسا ممکن ہے کہ میرے بندے دنیا کی کٹھن مشکلات سے حل نکل کر کے آئے ہوں، دنیا میں پریشانیاں ان کے سامنے آئی ہوں، دنیا میں مصیبتیں ان کے سامنے آئی ہوں، دنیا میں وہ پریشان حال رہے ہوں، دنیا میں انہیں رزق کی کچھ تنگی محسوس ہوئی ہو، یا کسی عہدے اور اعتبار سے وہ دنیا کی باضابطہ رنگینیوں سے فیضیاب نہ ہوئے ہوں، بلکہ دنیا میں انہوں نے تنگی دیکھی ہو، اس تنگی کی بنیاد پر تھکان محسوس ہوئی ہے میرے بندوں کو، لہٰذا جنت کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جنت بن سنور کر میرے بندوں کی تیاری، میرے بندوں کے انتظار کے لیے تیار ہو جا، کیونکہ وہ دنیا سے تھکے ماندے آ رہے ہیں تاکہ آ کر یہاں آرام کریں۔ تو جنت کو باضابطہ یہ حکم دیا جاتا ہے اور جنت کو سجا دیا جاتا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَأَمَّا الْخَامِسَةُ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ غَفَرَ لَهُمْ جَمِيعًا، کہ جب آخری رمضان کی رات ہوتی، پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو رب کائنات غفر لہم جمیعا،
میری پوری امت کو بخش دیتا ہے، انہیں بخش دیا جاتا ہے، ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ فقال رجل من القوم اہی لیلۃ القدر، اب ایک شخص کھڑا ہوا اور بارگاہ رسالت میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ جس رات پوری امت کی بخشش ہو جاتی ہے کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا، الم تر الی العمال یعملون فاذا فرغوا من اعمالهم وفوا اجورهم، نہیں وہ لیلۃ القدر نہیں ہے۔ اصل میں لیلۃ القدر وہ عظیم رات ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا اور جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ فرشتے پوری رات، رحمت کے فرشتے انسانوں پر آ کر سایہ فگن ہو جاتے ہیں اپنے رحمت کے پر بچھا کر، اور باضابطہ رب کائنات کی رحمت قریب سے آ کر اپنے بندوں کو سر شام سے ہی پکارتی ہے، کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے میں اسے بخش دوں، کوئی رزق طلب کرنے والا ہے میں اسے رزق عطا فرما دوں، کوئی گناہوں سے بخشش اور مغفرت کا طالب ہے کہ میں اسے بخش دوں۔ تو یہ اس طرح کی آواز پکار لیلۃ القدر میں آتی ہے۔ لیلۃ القدر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک روایت کے مطابق قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے ریوڑ کے بال کی برابر میری امت کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ تو اب صحابی کو یہ باضابطہ ایک تھوڑا سا خلجان ہوا کہ شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ عظمت اور فضیلت کہ پوری امت کو بخش دیا جاتا ہے یہ لیلۃ القدر کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، اس لیے بارگاہ رسالت میں سوال کیا اہی لیلۃ القدر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ لیلۃ القدر کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، لیلۃ القدر تو بیچ رمضان میں آتی ہے، کبھی 21 کو، کبھی 23 کو، کبھی 25 کو، کبھی 27 کو، کبھی 29 کو، لیکن اس کے بعد بھی رمضان کے چند دن باقی رہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک مثال کے ذریعے کہ یہ رمضان کی آخری رات ہوتی ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں الی العمال، مزدوری کرنے والوں کو دیکھا نہیں کہ جب مزدوری کا آخری دن ہوتا ہے تو بچا کھچا حساب اپنے مالک سے سارا لے لیتے ہیں، اس لیے رمضان کی جب آخری رات ہوتی ہے تو لیلۃ القدر میں بھی جو بچ جاتا ہے رب کائنات اس کو بھی بخش دیتا ہے، اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو بہرحال رمضان کے اس طرح کے بے شمار فضائل اور مناقب ہیں۔ ایک روایت جس کو امام احمد بن حنبل نے مسند احمد بن حنبل میں اور ابن ماجہ صاحب ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں روایت کیا ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جو باضابطہ عشرۂ مبشرہ میں ہیں، 10 وہ صحابہ جن کو جنت کا مزہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دنیا میں سنائی، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ بیان کرتے ہیں، یہ روایت کرتے ہیں اور صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ان رجلین من بنی قدیمہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان اسلامہما جمیعا، چونکہ وہ زمانہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف میں موجود تھے تو لوگ باضابطہ آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر اسلام لاتے تھے، کوئی کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں جاتے وہاں متاثر ہوتا، وہاں سے وہاں اسلام لاتے، کوئی قبیلے کا قبیلہ جیسے مزینہ قبیلہ پورا قبیلہ آ کر بارگاہ رسالت میں مسلمان ہو گیا، تو یہ حال تھا۔ تو اس طرح 2 شخص آئے، دونوں دوست تھے آپس میں اور ایک ساتھ بارگاہ رسالت میں آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ فکان احدہما اشد اجتہادا من الآخر، حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک شخص عبادت ریاضت میں، زہد اور تقویٰ میں دوسرے سے زیادہ محنتی تھا۔ اب ہوتا ہے ہر کام میں کوئی زیادہ محنت کرنے والا ہوتا ہے، کوئی اس کے مقابل کم محنت کرنے والا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں وہ جو 2 اسلام جنہوں نے قبول کیا ان میں سے ایک شخص دوسرے سے زیادہ مجتہد تھا، جد و جہد کرتا تھا، کوشش کرتا تھا عبادات میں، ریاضات میں زیادہ خصوصیت کے ساتھ عبادت کا اہتمام کرتا تھا، نوافل کا اہتمام کرتا تھا۔ حضور فرماتے فغزل، حضرت طلحہ فرماتے فغزل مجتہد منہما فاستشہد، اب یہ جو زیادہ محنتی تھا ہر کام میں، جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کار خیر کے لیے مدعو کرتے تو یہ دوڑتا دوڑتا چلا آتا بارگاہ رسالت میں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک غزوہ میں شریک ہوا اور اس میں وہ شہید ہو گیا۔ ثم مکث الآخر بعدہ سنۃ ثم توفی، دوسرا شخص 1 سال تک زندہ رہا جو عبادت اور ریاضت میں اس شخص سے کم محنتی تھا، یہ 1 سال تک باقی زندہ رہا، اس کے بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ قال طلحہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں فرأیت فی المنام بین انا عند باب الجنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، میں خواب میں دیکھتا ہوں بین انا عند باب الجنہ، میں جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوں۔ تو فرماتے ہیں اذا انا بہما فخرج خارج من الجنہ، تو میں نے ان دونوں شخصوں کو دیکھا، وہ جو 1 سال پہلے اس کا ایک غزوے میں شہادت کے ذریعے انتقال ہو گیا تھا اور دوسرا 1 سال بعد انتقال کر گیا تھا، میں نے ان دونوں کو جنت کے دروازے کے باہر دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ جنت کا جو دربان تھا، گیٹ کیپر تھا، وہ آیا،
وہ نکل کے آیا فخرج خارج فآذن للذی توفی الآخر منہما. اب جو 1 سال بعد جس کا انتقال ہوا تھا اس کو بلایا کہ تم جنت میں آ سکتے ہو. یہ شخص جنت میں چلا گیا. پھر یہ دربان جنت سے واپس آیا اور اب دوسرے شخص کو بلایا، وہ بھی جنت میں چلا گیا. حضرت طلحہ فرماتے ہیں ثم رجع الیہ، اب میں بھی اس تیاری میں تھا کہ شاید اب مجھے بھی بلائے اور میں بھی جنت میں جاؤں. میری طرف متوجہ ہوا اور کہا ارجع فإنک لم یأن لک بعد، اے طلحہ تم واپس چلے جاؤ، ابھی جنت میں داخل ہونے کا تمہارا وقت نہیں آیا ہے. حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں بیدار ہو گیا. اب یہ صحابی رسول کا خواب ہے، یہ عام انسان کا خواب نہیں ہے، بلکہ اس صحابی کا خواب ہے جسے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی تھی. اور مومن کا خواب ویسے بھی نبوت کے 40ویں حصے میں سے ہوتا ہے. اس میں کچھ نہ کچھ اشارہ ملتا ہے. اگر وہ خواب واقعی، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کسی موقع سے کہ اگر آپ سنت کے مطابق سوتے ہیں، ذکر و اذکار کے بعد باوضو ہو کر سوتے ہیں، اس کے بعد کوئی خواب دیکھتے ہیں تو واقعی اس کی حقیقت ہوتی ہے. خواب کی 3 قسمیں ہیں، وہ میں بیان کر چکا ہوں. لیکن صحابی کا خواب تھا، اس لیے اس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں تھی. یہ باضابطہ اپنے خواب کو بیان کرتے پھر رہے تھے، کبھی ایک شخص کو کبھی دوسرے شخص کو بیان کرتے، لیکن ساتھ ہی ساتھ تعجب بھی کرتے کہ تعجب اس بات پر ہے کہ جو شخص زیادہ محنتی تھا وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور جو شخص کم محنت کرتا تھا عبادت وغیرہ میں وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے. مجھے واپس کر دیا گیا تو ٹھیک ہے، کیونکہ میں ابھی دنیا میں ہوں تو مجھے فرما دیا گیا کہ ابھی تیرا وقت نہیں آیا ہے، جب وقت آئے گا تب دیکھا جائے گا. لیکن وہ جو شخص دنیا سے جا چکے ہیں ان کی حالت دیکھی تو تعجب ہوتا، اور یہ تعجب باضابطہ گھومتے پھرتے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچ گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحدثوه الحدیث، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے سنا دیا کہ طلحہ ایسا ایسا خواب بیان کرتے ہیں اور تعجب بھی کر رہے ہیں اپنے خواب پر. فقال من ای ذلك تعجبون، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون سی تعجب کی بات ہے اس میں؟ من ای ذلك تعجبون، تم کس بات پہ تعجب کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا كان اشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد ودخل هذا الاخر الجنة قبله. یا رسول اللہ تعجب اس بات پر ہے کہ جو شخص پہلے 1 سال پہلے جس کا انتقال ہوا وہ ہر کام میں عبادت ریاضت میں محنت کرتا تھا، پھر شہید بھی ہوا ایک غزوہ میں اور شہادت کا درجہ بھی اس نے پایا. اس کے باوجود یہ بعد میں انتقال کرنے والا شخص پہلے جنت میں جا رہا ہے، یہ تعجب والی بات ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ، کیا 1 سال بعد یہ زندہ نہیں رہا؟ ہم نے تصدیق کی. قالوا بلا یا رسول اللہ، عرض کیا یا رسول اللہ جی ہاں ایسا ہے، 1 سال زندہ رہا ہے. قال وادرک رمضان وصام وصلى كذا وكذا من سجدۃ فی السنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ 1 سال تک زندہ رہا تو کیا اس نے رمضان نہیں پایا؟ یا رسول اللہ ہاں اس کی زندگی میں رمضان آیا. حضور نے فرمایا اس نے رمضان کے روزے رکھے، اس نے رات میں باضابطہ قیام کیا، خدا کی بارگاہ میں جھکا، سجدے کیے. اس رمضان کی برکت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ وہ پہلے جنت میں رمضان کی برکت سے چلا گیا، بلکہ الفاظ حدیث پاک کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، ان دونوں کے درجات میں جنت میں بھی اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. یعنی رمضان پانے والا شخص شہید ہونے والے شخص سے 1 سال پہلے شہید ہونے والے شخص کے بعد جانے والا شخص رمضان کی برکتوں سے جنت میں پہلے بھی داخل ہوا، اور حضور فرما رہے ہیں کہ اس کے درجے اور اس کے درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب رمضان کا جو مقصود ہے لعلکم تتقون، یہ تقوی اختیار کر لیں. رمضان آئے آپ کی زندگی میں، اگر زندگی میں آنے کے بعد آپ کے کردار اور عمل میں انقلاب نہیں آیا، آپ پکے نمازی نہیں بنے، آپ کے کردار اور عمل میں اللہ اور اس کی مخلوق کے ساتھ آپ کا تعلق اچھا رمضان کے ذریعے نہیں بنا، تو رمضان آ کر چلا جاتا ہے، رمضان سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اس لیے یہ رمضان کے مقدس لمحات جو گزر رہے ہیں، ان لمحات کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اللہ کا حق بھی ہمارے اوپر ہے اور اللہ کے بندوں کا، اللہ کی مخلوق کا حق بھی ہمارے اوپر ہے. یہ دونوں حقوق پہچاننے کے لیے رمضان آیا ہے. اس رمضان میں عام طور سے زکوٰۃ دی جاتی ہے. زکوٰۃ کا تعلق من وجہ اللہ تعالیٰ سے بھی ہے کہ اس کی طرف سے وہ فرض ہے، حقوق اس کا ہے،
اور من وجہن زکوٰۃ کا تعلق اللہ کے بندوں سے بھی ہے کہ جن کے پاس جو حقدار ہیں زکوٰۃ کے، ان کے پاس زکوٰۃ پہنچ رہی ہے، یہ ان کا بھی حق ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ حساب سے نہیں دیتے ہیں اور ایسے ہی کچھ نہ کچھ آپ خرچ کر دیتے ہیں تو وہ جتنی زکوٰۃ جتنا پیسہ ادا ہوگا وہ تو ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کے ذمہ زکوٰۃ کے حساب کتاب سے کچھ بچ رہا ہے تو وہ آپ کے ذمہ باقی رہے گا۔ اس لیے یہ رمضان کا مہینہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بہتر بنانے کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ کی مخلوق پر رحم و کرم کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان آیا ہے تاکہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرمائے۔ اگر رمضان ہماری زندگی میں تقوی اور پرہیزگاری باضابطہ دے کر جاتا ہے، ہم رمضان سے تقوی حاصل کر لیتے ہیں، پرہیزگاری حاصل کر لیتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ رب کائنات اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرامین کے مطابق ہمارے لیے جنت ہے، جنت ہمارے لیے تیار کی جاتی ہے، جنت ہمارے لیے سنواری جاتی ہے۔ لیکن رمضان اگر آ کر چلا جاتا ہے اور ہماری زندگی سے شیطانی عمل پھر بھی نہیں نکلتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ پھر ہم جیسا کوئی بد نصیب بھی نہیں ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا بھی ہے کہ رب کائنات ہمیں اللہ جل شانہ کے اور اس کے حبیب کے، اس کے مخلوق کے حقوق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔